نحمده حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق الله العظيم۔ یہاں ان آیات میں دو کرداروں کو ذکر کیا جا رہا ہے صفات کے ذریعے سے، دو مختلف نوعیتوں کے کردار۔ ایک وہ جو کہ جھگڑالو ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے اور باہر فساد کا مرتکب ہوتا ہے، اور دوسری شخصیت وہ جو کہ دل اور زبان کی یکجائی کی حامل، اخلاص اور صدق کی حامل، اور دنیا کو تج کر آخرت کو خرید لینے اور آخرت کا سودا کرنے والے، یعنی آخرت کو حاصل کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ اکرام۔ یعنی ایک نفاق پر مبنی کردار ہے اور ایک صدق پر مبنی کردار ہے۔ ایک منافق کی صفات بتائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب ایک صادق الایمان صحابی رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلا تذکرہ اخنس بن شریق نامی ایک فصیح و بلیغ منافق کا ہے کہ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، زبان سے ہر ایک کو منہ لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنے سچے ہونے کی گواہیاں دیتا رہا اور بات کرتا رہا۔ پھر جب واپس گیا ہے تو جاتے جاتے اس نے بنو ثقیف کے کھیتوں کو بھی اجاڑ دیا اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی نقصان پہنچایا اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی باتیں حیات دنیا کے اعتبار سے، یعنی دنیاوی سمجھداری کے اعتبار سے، دنیاوی معیارات پر آپ کو بڑی بھاتی ہوئی لگیں گی، بڑی اچھی لگیں گی۔ یعجبک یعنی آپ کو خوش آئیں گی اور خوشنما لگیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور ساتھ ساتھ وہ قسمیں بھی کھاتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی یہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ تو انتہائی جھگڑالو آدمی ہے۔ لط کہتے ہیں ضدی آدمی کو، الد سب سے زیادہ ضدی، اور خصام جھگڑالو، تو ضدی بھی ہے اور جھگڑالو بھی ہے۔ تو فرمایا کہ سخت جھگڑالو آدمی ہے، وہ ہوا الد الخصام۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ اخنس بن شریق نامی منافق کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے، یعنی آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جب واپس گیا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو اس نے کوشش کی زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہاں فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسل کو برباد کرے۔ حرث اور نسل سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک مراد یہ بھی لکھی علماء نے کہ حرث سے مراد خواتین ہیں اور نسل سے مراد مرد ہیں۔ مردوں عورتوں کو اس نے نقصان پہنچایا، یعنی قتل و غارت کری کی۔ اور دوسری مراد یہ کہ حرث سے مراد کھیتی ہے جو فصل کے لیے لگائی جاتی ہے، اور نسل سے مراد جانور ہیں جن کو غلہ بانی جن کی جاتی ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ سبحانہ و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے ابھارتا ہے اس کا تکبر گناہ پر۔ اور دوسرا ترجمہ لفظی یہ ہوگا کہ اخذت العزہ، اس کی جھوٹی عزت نفس اسے پکڑ لیتی ہے، آڑے آ جاتی ہے، روک لیتی ہے، بالاسم، گناہوں میں مشغول رکھنے پر، یعنی کہتی ہے کہ گناہ کرتے رہو، اور اسے نصیحت قبول نہیں کرنے دیتی۔ جو کوئی نصیحت کرے تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے، تمہاری بات میں کیوں مانوں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں تو کوئی دنیا کا پتہ نہیں، تم تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہو۔ اس طرح سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے اس آدمی پر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، ناصح پر ہی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا خَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور یہ کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب انسان نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کا تزکیہ ممکن نہیں ہے۔ جب وہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر لمحے ایک بات کا خیال رکھے کہ دیکھیے ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ معصوم تو انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، اور آخری معصوم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی معصوم نہیں۔ نیک سے نیک آدمی، اچھے سے اچھا آدمی، بڑے مقام مرتبے کا آدمی، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اس کے بہت سے ماننے والے ہوں، اس کے بہت سے فالوورز ہوں، اس کے بہت سے تابع ہوں، اس کے پاس بہت سے ملازم ہوں، اس کے پاس بہت مال و اسباب ہو، یہ سارے اسباب اسے بیوقوف نہ بنا دیں۔
یہ سارے اسباب اسے دھوکے میں نہ ڈال دیں، وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ اب میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، میں تو اس سے بلند بالا ہو گیا ہوں، تو پھر یہاں سے اس کا زوال یا کہیے کہ بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم، اس کی جھوٹی عزت نفس اس کے آڑے آ جاتی ہے، تکبر اسے آمادہ کر دیتا ہے گناہ میں پڑے رہنے پر یا گناہ کو اختیار کرنے پر۔ کیا کرتا ہے؟ فوراً بدتمیزی پر اتر آتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے، بلکہ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطی پر غور کرتا۔ اچھا، اگر کسی نے اس پر کچھ غلط الزام بھی لگایا ہے تو ایک لمحے کو غور کر لے، اس لیے کہ امکان تو یقینی ہے نا، غلطی میں جو معصوم نہیں ہے اس کا غلطی میں مبتلا ہو جانا، چاہے جتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو، غلطی میں مبتلا ہو جانے کا امکان تو یقینی ہے، چاہے ہو یا نہ ہو، مگر امکان یقینی ہے۔ تو جس شے کا امکان یقینی ہے اس بات پر غور کر لے ذرا، اور غور و خوض کے بعد معلوم ہو کہ نہیں سامنے والے نے تہمت لگائی ہے تو صحیح ہے، مطمئن رہے، اس لیے کہ اس کو جواب تو اللہ کو دینا ہے۔ اور اگر اس نے واقعی ایسی بات کی ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے، اس نے کسی ایسی غلطی کی نشاندہی کی ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے، تو مجھے چاہیے کہ اب یہ نہ دیکھوں کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا اس کا یہ مرتبہ ہے کہ مجھے نصیحت کرے، بلکہ فوراً میں توجہ ہو جاؤں اور اس کا شکر گزار ہو جاؤں کہ اس نے مجھے اس سے پہلے کہ توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی توبہ کی طرف مجھے متوجہ کر دیا۔ فحسبہ جہنم، ایسا آدمی جسے تکبر گناہ پر آمادہ کر دے، فرمایا فحسبہ جہنم، اس کے لیے کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، ابھی ایک دوسرا کردار، صادق الایمان صحابی رسول کا کردار، اور یہاں نام نہیں لیا گیا، مفسرین کا اتفاق ہے، تقریباً اکثر مفسرین نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں۔ پس منظر یہ ہوا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، روم سے ان کا تعلق تھا، اصل باشندے وہاں کے یعنی مکہ کے نہیں تھے، مگر یہ آئے وہاں پر، اور پھر جب ایمان لے آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کچھ عرصے تو یہ مکہ میں رہے، پھر بعد میں اپنے سامان کو، مال و اسباب کو وہاں دفن آ کر کسی ایک خاص مقام پر دفن کر چھپا کر یہ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ، اور راستے میں ان کو کفار نے آ کر پکڑ لیا، دھر لیا، اور انہوں نے دیکھا جب کفار ان کے اوپر حملہ آور ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں میں سب استعمال کروں گا، اس کے بعد تلوار سے کام لوں گا، اور پھر اگر تم مجھ پر قابو آ جاؤ تو جو چاہو کر لو، مگر کیا اچھا نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے لیے ایک سودا بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانے دو، میرا مال مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک خاص جگہ پر دفن ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں، جا کر وہ حاصل کر لو۔ کفار کو تو ظاہر سی بات ہے دنیا محبوب ہے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، جو بتا رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، چنانچہ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے بتاؤ، راستہ چھوڑ دیا، مال ان لوگوں نے لے لیا۔ یہاں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ کے ایک ساتھی نے بہترین سودا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات ان کی شان میں اتار دی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ کے دروازوں تک آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے صہیب، ان کا نام ابو یحییٰ تھا، یعنی کنیت ابو یحییٰ تھی، تو کہا کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم نے تو بہت زبردست تجارت کی، تم نے تو اپنی تجارت میں نفع کما لیا، دنیا کو دے کر آخرت حاصل کر لی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو اس طرح ان کا استقبال کیا گیا۔ ان کی شان میں یہ آیات نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یعنی دنیا کا مال بیچ دیتے ہیں، آخرت چاہ لیتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ بہت شفیق نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا بھی پس منظر ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ذکر کیا کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ اور لوگ جو یہود تھے پہلے پھر مسلمان ہوئے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنے پرانے زمانے سے چھوڑے آئے تھے، مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت ہے، یہودیوں کے ہاں انہوں نے خیال بنایا ہوا ہے کہ شاید حرام ہے، کھایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ اونٹ کا گوشت ہماری پچھلی شریعت میں حرام تھا اور اسلام میں کھانا فرض و واجب تو نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اب بھی اس سے بچتے رہیں۔ اسی طرح ہفتے کا دن ہے، اس کا تقدس تھا ہماری شریعت میں، اور اسلام میں یہ لازم تو نہیں ہے کہ ہفتے کے دن تجارت کریں، تو کیوں نہ ہفتے کو اب بھی ہم اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیں، نیکی کے جذبے سے ہی، اور اسی طرح اپنی کچھ پرانی اقدار کو جاری رکھتے ہوئے یہ خیال کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا درست نہیں ہے کہ جو دین تم چھوڑ آئے ہو اور جو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا مظہر نہیں ہے، اس کے ہر جز کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے مشابہت بھی اب درست نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. اب اصول ہے کہ خالف الیہود والنصارى، مشرکین کی اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یعنی دینی امور میں، امور دینیہ میں جو چیز وہ دین سمجھ کر کرتے ہیں، جو دن وہ دین کے طور پر مناتے ہیں، جو ایونٹ ان کے ہاں دینی ایونٹ کہلاتا ہے، اس کی نقالی کرنا ناجائز ہے. اس کی مماثلت کرنا، وہ رنگ اختیار کرنا، وہ کپڑے پہننا، جس بھی باطل فرقے کا، باطل گروہ کا جو طریقہ شعار بن جائے، ان کا مذہبی شعار بن جائے، اس کو مسلمان اختیار کریں، یہ جائز نہیں ہے اور بڑا گناہ ہے. اور فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کی کثرت میں، ان کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان نے ایک حکم عدولی کی تھی نا، باقی باتیں تو مان رہا تھا. تو کسی ایک مسئلے میں بھی غیر مسلموں کی بات مان لینا، یہ انسان کو محروم کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آج بھی بعض ایسے گمراہ فرقے ہیں کہ جن کا اختلاف امت مسلمہ سے کسی ایک مسئلے میں ہے، مگر وہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد دین بچتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ اتنا سا تو فرق ہے، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی حج کرتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، بس یہ اتنا سا تو مسئلہ ہے. وہ اتنا سا نہیں ہوتا. علماء نے اگر ان کی تکفیر کی ہوتی ہے، یا ان کو تفسیق کی، ان کو فاسق قرار دیا ہوتا ہے، یا ان کی تذلیل یعنی ان کو غزال اور مضل، گمراہ اور گمراہ کرنے والا قرار دیا ہوتا ہے، تو سبب یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سارا دین اس سے زائل ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں، کس سے محبت رکھ رہے ہیں. فرمایا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس آیت میں عربی ترکیب کے اعتبار سے کافتن، ادخلو کا بھی ادخلو کا بھی کہیے کہ حال بنتا ہے، اور سلم کا بھی بنتا ہے. یعنی داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم اپنی پوری شخصیت کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ. تمہارا دل بھی مسلمان، تمہارا دماغ بھی مسلمان، ظاہر بھی مسلمان، تمہارا باطن بھی مسلمان، یہ سب کچھ اپنی پوری شخصیت کو اسلام کے حوالے کر دو. اور دوسرے معنی یعنی حال بنائیں کافہ کا سلم کو، تو پورے کے پورے اسلام کو لے لو، اسلام کے حصے بکھرے نہ کرو کہ اسلام میں سے تم نے عبادات لے لی اور اس کے معاملات کو چھوڑ دیا. معاملات کو تو لے لیا، عبادات کو چھوڑ دیا، عقائد کو لے لیا، اعمال کو چھوڑ دیا. نہیں، اسلام کی تمام تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانیں جو آپ تربیت فرما کر گئے، ان پوروں کو، اس پورے مجموعے کو حاصل کرو، اس پورے پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس پورے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. یہ ہے اسلام کا تقاضا. ادخلوا فی السلم کافہ اس اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، فاعلموا، تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس خود آ جائے بادلوں میں، یعنی اوپر سے آسمانوں سے آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے؟ کیا اس بات کا کہ اللہ خود آ جائے، یا فرشتے بھیج دیے جائیں؟ یعنی فرشتے آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں، پھر موقع نہیں ہوتا، پھر مہلت نہیں ہوتی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، واضح نشانیاں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے، جو شخص بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی نعمت کا انکار کرے، اسلام آ گیا اسے قبول نہ کرے اور کفر پر راضی رہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. اللہ نے مزین کر اسے دکھایا، ان کے لیے مزین کر دی گئی. یعنی دنیا تو کافر کے لیے مزین ہے اور اس کے لیے جنت ہے، اور مسلمان کے لیے دنیا ایک آزمائش کا مقام ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے کافر جن کے لیے دنیا مزین کر دی گئی، اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے دی ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. یسخرون من الذین آمنوا، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، روز قیامت ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان سے اچھے حال میں ہوں گے. یہ برے حال میں ہوں گے مذاق اڑانے والے کفار، اور اہل ایمان روز قیامت جنت میں ہوں گے، اچھے حال میں ہوں گے. بتایا جا رہا ہے کہ آج جو کافر اپنی دنیا کی فراوانی کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، روز قیامت حقیقت کھل جائے گی اور مسلمانوں کو اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور ان کافروں کو ذلیل کر کر جہنم میں بھیج دیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب. کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا
کہ سارے کے سارے ایک ہی امت تھے. کان الناس امتا واحدہ. جب آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ توحید والے تھے, اللہ کے نبی تھے, ان کی اولاد توحید پر تھی. بات ایسی ہی چلتی رہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک آئی بات, اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں نے شرک کا طریقہ اختیار کر لیا. تو اب یہاں سے اختلاف شروع ہوا. تو یہاں محذوف ہے کہ لوگ ایک ہی طریقے پر تھے, یعنی علی الایمان, ایمان کے طریقے پر تھے. فاختلفوا, پھر انہوں نے اختلاف کیا, نئے نئے طریقے شرک کے, بت پرستی کے ایجاد کیے. جب ایسا ہو گیا فبعث اللہ النبیین, تو اللہ نے پھر نبیوں کو مبعوث کیا تاکہ ان لوگوں کو شرک سے نکالیں, توحید میں لے کر آئیں. اور نبیوں کی شان یہ تھی, وہ آئے اس شان کے ساتھ مبشرین و منذرین, خوشخبری سنانے والے, ڈر سنانے والے. یہ دو کام ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام انجام دیتے ہیں. نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور برے لوگوں کو, برے اعمال میں پڑے ہوئے افراد کو ڈر سناتے ہیں, یعنی جنت کی نوید سناتے ہیں, جہنم کی وعید سناتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کتابوں کا سلسلہ جاری کیا, کتابیں نازل کی بالحق, حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کے مابین فیصلہ کر دیں اس کتاب کے موافق. فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ, ان باروں میں, ان چیزوں میں, ان باتوں میں جس پہ وہ اختلاف کرتے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے, إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, مگر انہی لوگوں نے, اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتابیں دی گئی تھیں. یعنی اللہ کی کتاب آ گئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب سے اختلاف رفع ہو جاتا اور یہ بات مان لیتے, مگر انہوں نے مانا نہیں, یہ ضد پر اڑے رہے. کتاب کے آ جانے کے بعد بھی, من بعد ما جاءتهم البینات, بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے. بغیم بینہم, اور یہ نہ ماننا اصل میں ان کی آپس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا. بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے تھا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, پھر اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو, لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, اس مسئلے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے, من الحق, حق کی بابت, یعنی حق بتلا دیا انہیں. یہاں پر من بمانا الہ ہے, یعنی حق کی طرف رہنمائی کر دی, بِإِذْنِ ہی, اپنے اذن سے, یعنی توفیق سے. اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی. بِإِذْنِ سے مراد توفیق و تیسیر ہے, اللہ کی طرف سے اذن اور توفیق اور تیسیر ان کے شامل حال رہا. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اب دیکھیے پوری داستان واضح کر سنا دی گئی. یہ ایک بیانیہ ہے, اور اس کے بالمقابل وہ بھی ایک بیانیہ ہے جو مغرب کا ہے. مغرب کہتا ہے کہ نو انسانی کا آغاز گناہ سے ہوا, نعوذ باللہ, اور یہ عیسائیت کے زیر اثر خیالات وہاں پروان چڑھے. آج مغربی تہذیب کے یہ بنیادوں میں پڑی ہوئی ہے بات, اور وہ زمانے کی تقسیم ہی ایسے کرتے ہیں کہ انسان کا آغاز ہوا اندھیروں سے, ڈارک ایجز سے, پھر اس کے بعد پتھروں کے زمانے سے, اور پھر وہ ننگا رہتا تھا انسان, کچا کھاتا تھا, اور کوئی تہذیب و تمدن اس کے پاس نہیں تھی. اور یہ ساری چیزیں وہ اپنے کارٹونز کے ذریعے سے, اپنی فلموں کے ذریعے سے, اپنے ناولوں کے ذریعے سے ہماری نسلوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. آج آپ مسلمانوں سے کے بچوں سے ہی پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ نو انسانی کا آغاز ایسے ہوا تھا, غاروں میں رہتے تھے, ننگے رہتے تھے, کچا کھاتے تھے, اور حیوانوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یہ ان کی کارٹون اور ان کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے. جبکہ قرآن حکیم تو کچھ اور نظریہ تاریخ اور کچھ تو اور تاریخ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ پوری روشنی کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ آغاز ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لباس جنت میں بھی تھا, اور نو انسانی کا پہلا فرد وہ نبی ہے, اللہ کی طرف سے پوری ہدایت لے کر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد شیطانی وسوسوں سے اور خواہشات نفس سے لوگوں نے غلط راستے پیدا کیے, اور پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہو کہ گمراہ ہوتے رہو, بلکہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. اب یہ حق و باطل کی کشمکش والی داستان, یہ ایک بیانیہ ہے پورا, یہاں تک کہ آخری ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی. اور یہ کیوں نازل کی جاتی ہیں کتابیں؟ تاکہ یہ کام ہوں, بشارت سنائی جائے, انذار سنایا جائے, اور تحکیم بین الناس, لوگوں کے مابین فیصلے ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شانیں ہیں, جیسے ہم نے دیکھا مختلف شانیں وہاں ذکر ہوا تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہاں بھی دیکھیے بشارت ہے اور انذار ہے. یہ شان ہے تبلیغ و دعوت کی, ارشاد کی, رہنمائی کرنے کی, اور فضائل سنانے کی. یہ ایک شان ہے. الحمدللہ آج بھی امت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ شان جاری و ساری ہے. تبلیغ کا کام کرنے والے, دعوت و ارشاد کا کام کرنے والے, واعظ و نصیحت کا کام کرنے والے, انذار و تبشیر کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے لیحکم بین الناس, یہ قضا کی شان ہے. قضا یہ ریاستی سطح کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قاضی متعین, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے, صحابہ اکرام نے قاضی متعین فرمائے. دور صحابہ میں 7 افراد ایسے جو مدینہ منورہ کے اندر فیصلے کرنے کے لیے, حکم بتانے کے لیے متعین تھے,
اور فقہا کہلاتے، فقہائے سبا کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کام ایک ریاستی سطح پر ہے، غیر ریاستی سطح پر ہو تو مسئلہ بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسئلہ بتاتے تھے، اسے افتاء کی شان کہتے ہیں، فتوے کی شان، آگے چل کے اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو پورا ہدایت کا سامان اور اس کا پورا میکینزم وہ موجود ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، اور پوری روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نو انسان مسلمانوں کو حکم دیا کہ نو انسانی کو دعوت دو اس طریقہ زندگی کی جانب جو اسلام کہلاتا ہے۔ ام حسبتم، فرمایا کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، ابھی تو تمہارے ساتھ وہ حالات پیش ہی نہیں ہوئے، مثل الذین خلو، وہ حالات تم پر آئے نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم الباسا، ان کو پہنچی تھی سختی، والضراء، اور تکلیف، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مالی تکلیف بھی اور جسمانی تکلیف بھی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی وہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے، آیا چاہتی ہے۔ یہ قاعدہ بتا دیا گیا کہ مشکلات آتی ہیں تو پھر اس کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، جب اللہ کے دین کے لیے بندگان خدا قربانیاں دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، جان و مال کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت آیا کرتی ہے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ فتح و کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ ہے فتوے کی شان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو افتاء والی شان ہے یہ نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا قرآن حکیم کی آیت کو فتویٰ نہیں کہا جاتا۔ فتوے کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بتانے والا کوئی غیر معصوم ہو۔ اللہ کا فرمان تو کتاب اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ سنت رسول ہے، یہ ماخذ فتویٰ ہے۔ اب جس معنی میں لفظ فتویٰ مصطلح کے طور پر، اصطلاح کے طور پر، ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک ٹرم کے طور پر، تو ان میں اللہ کے فرمان کو اور رسول اللہ کے فرمان کو فتویٰ نہیں کہتے، غیر علمی بات ہے۔ ہاں اس سے ماخوذ جو ایک فقیہ کی رائے ہو اس کو فتوے سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر یہ روایت کا آغاز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کسی بابت، تو قرآن حکیم میں یسألونک کے الفاظ کے ساتھ یہ چیزیں پوچھی گئیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، خیر سے مراد یہاں حلال مال ہے۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے وہ آگے بتایا جا رہا ہے، یعنی کیا خرچ کرو، کتنا خرچ کرو گے یہ نہیں بتایا، فرمایا جو زائد ضرورت ہے، آگے جا کر اس بات کا ذکر آتا ہے۔ قل کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو گے، پہلے بتایا کہاں خرچ کرو گے، معلوم ہوا کہ مصرف یہ بڑی اہم بات ہے، کہاں خرچ کرتے ہو دیکھا کرو۔ آج کل لوگ انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہاں دے رہے ہیں، نتیجتاً نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے گمراہ لوگوں کو دے دیتے ہیں جو شریعت کے مسائل نہیں جانتے، اور ان کی زکوٰۃ خراب ہو جاتی، ادا نہیں ہوتی، آپ کے ذمے ہے تحقیق۔ اسی طرح سے بعض اوقات مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ان کا دیا ہوا تعاون مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو یہ نہ دیکھیں کہ کون جو ہے ایسی بس مشہور ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ جو چیز چل جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں بس یہ سب سے اتھینٹک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، کن مقاصد کے لیے جو بظاہر خیر کے کام وہ کر رہے ہیں وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، دیکھنا چاہیے اس بات کو۔ فرمایا قل ما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، حلال مال میں سے، فللوالدین، تو اس کا پہلا مصرف تو تمہارے والدین ہے۔ یا معلوم ہوا یہ غیر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ والدین پر صرف نہیں ہو سکتی، تو جو نفلی صدقات ہیں خرچ کرنا ہے، پہلا مصرف اس کا تمہارے والدین ہے، والاقربین، اور قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور یتیموں کی کفالت کرو، والمساکین، مسکینوں پر صرف کرو، وابن السبیل، راہ چلتے مسافر اگر ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیک کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، پہلے خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ خرچ ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا مصرف یہ ہے کہ اللہ کی دین کی شان و شوکت ہو اور کفر کی شان و شوکت کو توڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے یہ بات کہ اللہ کے راستے کے کام کے لیے، چاہے وہ تعلیم و تعلم کا کام ہو، چاہے وہ واعظ و ارشاد کا کام ہو، چاہے وہ جہاد و قتال کا کام ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ خانقاہ تعلیم و تربیت کا کام ہو، یہ سارے کام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پر مال صرف کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال صرف کیا جائے۔ جب یہ خرچ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمت والے لوگ وہ اسے صرف کر کر بہت سے اعلیٰ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو قتال کا ذکر اس کے بعد آیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، وہوا کرہ لکم، جبکہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی طبعی طور پر
انسان کو فطری طور پر لگتا ہے کہ یہ مشقت کا کام ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، آدمی مارا جاتا ہے، اور جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو اس بات کا امکان تو ہوتا ہے کہ شہید ہو جائے۔ وَآسان تکرہو شیئن، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ایسی ہو جس کو تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَآسان تحبوا شیئن، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، جب وہ اپنی عقل سے سوچے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو بظاہر وہ دیکھ کر خیر سمجھے جبکہ وہ شر ہو۔ تو شریعت کے احکامات خلاف عقل نہیں ہوتے، ہاں ماورائے عقل ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اہمیت ہمارے اعتبار سے جانتا ہے، ہمارے لیے اس کی افادیت کو جانتا ہے، تو اس نے اس کو لازم کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ عقل پر اعتبار نہیں کرنا، شریعت پر اعتبار کرنا ہے۔ جہاد کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہے کہ قتال میں انسان کے لیے طبعی طور پر مشقت ہے، مگر اس مشقت کے نتیجے میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے اور دنیا میں بہت سا فائدہ رکھا ہے۔ مسلمانوں کی بقا اسی جہاد اور قتال میں ہے، اس کے بغیر یہ عزت والی زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتے، امن والی زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتے۔ کفار ان کو ایک دن امن سے نہ رہنے دیں، ان کی عزت، آبرو، مال، جان، اس کی حفاظت ممکن نہیں جب تک کہ جہاد و قتال پر عمل پیرا نہ ہو مسلمان۔ تو فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر ایک اور سوال آ گیا، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بابت، جن کا تذکرہ پہلے بھی آیا کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں قتال کرنا تو بڑا گناہ ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا۔ والمسجد الحرام محذوف ہے، وصد عن مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ سارے گناہ اس سے بڑھ کر ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی قتال سے بڑھ کر ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا ایک جرم ہے، مگر اس جرم سے بڑھ کر یہ سارے جرائم ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ اللہ کے نزدیک کئی گنا بڑا ہے قتل سے، یعنی کئی گنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک قتل سے۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہی جو ذکر کیا گیا پہلے تمہید میں، کہ ایک کافر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ابھی حرمت والے مہینوں کا آغاز نہیں ہوا، تو یہ غلطی سے ہوا تھا اقدام، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے شور کر دیا کہ دیکھو مسلمان تو حرمت والے مہینوں کا احترام ہی نہیں کرتے، لحاظ ہی نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ صحیح تم سے غلطی ہوئی، مگر اور اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کیا طرز اختیار کرنا چاہیے، جواب کیسے دینا چاہیے کافروں کا، بتانا چاہیے کہ دیکھو تمہارے یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا جرم مسلمانوں کا، یا ایک جو خطا ہوئی ہے اس کو تم لے کر شور کر رہے ہو، اس کے بالمقابل تمہارے جرائم کا ذرا فہرست پر ایک مرتبہ نظر ڈالو۔ آج بھی آپ دیکھیے تو بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس تلقین کی، کہ ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی بات ہے، اتنی بڑی امت ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، تو کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کا کیا ہوا شریعت کے موافق ہو، شریعت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسا ہو جائے اور مغرب اس کے خلاف اور مغربی میڈیا اس کے خلاف جب شور کرتا ہے تو ہم مسلمان بھی وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں یہ بہت مذمت کرو مذمت کرو مذمت کرو۔ بھائی یہ تو دیکھو کہ اس کی غلطی بالمقابل وہ سارے جرائم جو مغرب کر رہا ہے، حیثیت کیا ہے اس کی، اور کیا یہ اس کی غلطی یہ رد عمل تو نہیں ہے اس عمل کا جو مغرب کی طرف سے ظلم اور زیادتی کے طور پر ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو قابل مذمت پہلے مغرب ہے، اس کی مذمت زیادہ زوردار انداز میں کرنا اور اس کے بالمقابل غیرت ایمانی والا موقف اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بالمقابل اپنے آدمی کی مذمت کرنا شروع کر دیتے، صحیح ہے وہ غلطی ہے اپنی جگہ پر ہے، مگر مسلمانوں کا موقف غیرت والا ہونا چاہیے، قرآن حکیم یہ سکھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ سنیے، فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینوں میں قتال فی، قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، ہاں صحیح ہے یہ بھی گناہ کی بات ہے، بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، مگر دوسری طرف ذرا غور کرو، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ سارے کفار کے جرائم ہیں، وکفر بہ، اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ بڑا جرم ہے قتل سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور دیکھو اے مسلمانوں یہ کافر تو تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ سمجھو گے کہ شاید یہ اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، نہیں،
یہ وقتی ایشوز نہیں ہیں، یہ تو ان کی خواہش ہے کہ تمہیں ختم کر دیں اس دنیا سے، تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، تو جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، فیمت وہو کافر، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کا یعنی مرتد ہو جانے والوں کے سارے اعمال برباد ہو گئے دنیا و آخرت میں، یعنی اس کے سارے اعمال جو اس نے حالت اسلام میں کیے تھے وہ حبط ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی شخص اگر ایمان لاتا ہے تو اس کے حالت کفر کے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ڈھا دیتا ہے پچھلے سارے گناہوں کو۔ اب وہ بالکل کہیے کہ ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے آیا ہے، گناہوں سے پاک ہے، جو کفر سے اسلام میں آ جائے۔ اور بدقسمتی سے خدا نخواستہ کوئی شخص اگر اسلام چھوڑ کر چلا جائے کفر میں، تو مرتد ہونے کے نتیجے میں اس کے سارے جو اسلام کے فضائل تھے اور اسلام کے حالت میں کیے ہوئے اچھے کام تھے وہ بھی ضائع و اکارت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں امید رکھتے ہیں، یعنی برحق امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی بابت، قل کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بڑا ہے، ان دونوں چیزوں میں، شراب میں اور جوئے میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی بظاہر ایک لذت ہے، سرور ہے اور شراب میں، اور اسی طرح سے جوئے میں جو ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سا مال آ گیا چانس کی بنیاد پر۔ واسمہما اکبر من نفعہما، ایمانی نقطہ نظر کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کا، مگر واسمہما، ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، بڑھ کر ہے ان کے نفع سے۔ نفع تو دنیا کی چیز ہے، گناہ وہ چیز ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ نفع نقصان کا سودا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نفع کے بالمقابل اگر گناہ آ جائے تو پھر ایسا بہت سا نفع بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہاں تو اصل میں عقلی طور پر بھی ان دونوں چیزوں میں نقصان زیادہ ہے بنسبت نفع کے، مگر نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے کہ نفع کا بالمقابل اگر آ جائے گناہ تو بہت سا نفع بھی ہو تو چھوڑ دو، سود کا پیسہ بہت سا ہو مگر گناہ کا ذریعہ ہے، چنانچہ اسے چھوڑنا لازم ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے مگر گناہ ہے، بہت سا مال بھی ہو جائے تب بھی گناہ، اس لیے چھوڑنا لازم ہے اس کا۔ اسی طرح سے یہاں بتایا کہ یہ دونوں چیزیں، اور اس میں تدریج ہے، آپ جانتے ہیں پہلے بھی تذکرہ آیا اس بات کا کہ درجہ بدرجہ شراب کی حرمت آئی ہے، چونکہ اہل عرب میں شراب صدیوں سے رائج تھی تو اس کو ایک ساتھ حرام نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ کر حرام کیا گیا۔ اور پہلے سورہ نحل میں فرمایا گیا کہ جو شراب ہے یہ جو سکر تم نکالتے ہو، نشہ آور چیز، یہ رزق حسنہ سے الگ ہے، تو ایک رخ متعین ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اور صورتیں بتاتے گئے یہاں تک کہ بتایا کہ جو نماز کی کیفیت ہے اس میں تم نماز سے جو حالت نشہ میں ہو نماز کے قریب نہ آئے۔ دوسری جو تنبیہ تھی وہ یہاں آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سورہ نساء میں فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ مقام آ گیا جہاں یہ بتایا کہ اس کا نفع، اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مقام وہ ہے جو کہ سورہ مائدہ میں آیا، جہاں پر جا کر اس کی حرمت کو بیان کر دیا گیا، فرمایا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں پاسے ہیں، اور اس خمر و میسر ہے یعنی شراب ہے اور جوا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں حرمت قطعی اس کی واقع ہو گئی۔ خمر کسے کہتے ہیں؟ خمر لغت میں کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ خمر ہے، اور کل خمر حرام، اور ہر خمر یعنی نشہ آور چیز حرام ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس شے کی کثرت نشہ لاتی ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس شے کی یعنی جس نشہ آور چیز کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اور انسان کو مدہوش کر دیتی ہو، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عقل کے موافق نہیں رہتا، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سارے چور دروازے بند کر دیے گئے۔ آج لوگ اعتراضات کیا بناتے ہیں، یا کہیے کہ اپنے طور پر جو تعویل کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نشہ حرام نہیں ہے، نشہ کر بہک جانا حرام ہے۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے چور دروازے بند کر دیے. فرمایا جس شے کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اور اسی طرح سے کل مسکرن حرام، ہر قسم کی نشہ آور چیز، چاہے وہ کسی کیمیکل سے بنائی جائے، چاہے وہ پاؤڈر کی صورت میں ہو، چاہے وہ لیکوڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ویپرز کی صورت میں ہو، ہر صورت میں، ہر جدید سے جدید صورت بھی اس کی ناجائز ہے. ہاتھ سے بنائی ہوئی شراب بھی حرام تھی اس زمانے میں جو نکالی جاتی تھی، اور آج چاہے مشین سے بنا لی جائے تب بھی حرام ہے. جو بھی چیز انسان کو نشے میں اس طرح لے آتی ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات عقل کے موافق نہ رہے تو وہ چیز پھر حرام کر دی گئی شریعت میں. میسر کسے کہتے ہیں؟ جوا. یسر سے ہے یعنی آسان پیسہ ہے، چانس کی بنیاد پہ آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں حقد پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اور جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے. اور قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز انسان کو فساد سے دوچار کرے اس دروازے کو پہلے بند کر دیا جائے. سد ذریعہ کا قاعدہ پہلے بھی ہم دیکھ کر آئے. تو کیا ہوتا ہے کہ جس کا پیسہ کسی اور کے پاس چلا جائے بغیر کسی محنت کے، چانس کی بنیاد پر، تو وہ لڑائی پر آمادہ ہوتا ہے، قتل و غارت گری تک نوبت آتی ہے. اور جس کے پاس آسان پیسہ اتنا سارا آ جائے تو اسے پھر اللہ تلوں میں اڑاتا ہے اور حرام کو کاریوں میں خرچ کرتا ہے. تو فساد ہی فساد ہے دونوں طرف. اس لیے اللہ نے اس کو جوئے کو حرام کر دیا. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما و یسألونک ماذا ینفقون. ایک اور سوال رکھا گیا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. پہلے سوال کیا گیا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، تو وہاں مصرف بتا دیا گیا کہاں خرچ کرنا چاہیے. قل ما انفقتم من خیر، حلال مال میں سے کہاں کہاں خرچ کرو. اب بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے خرچ کیا، اتنا زیادہ خرچ کیا کہ گھر والے محتاج ہو گئے. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ گھر والے اور تم بعد میں محتاج ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ. کتنا خرچ کرو. فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہو وہ خرچ کرو. جو تمہاری ضروریات پر خرچ کرنے اور تمہاری زیر کفالت افراد پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اچھی بات ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے یعنی احکام واضح کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اس آیت سے یعنی یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، بعض لوگوں نے کمیونزم اور سوشلزم کا استدلال کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ زائد ضرورت ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، سب کو برابر ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کوئی شخص اگر اس پروپیگنڈے سے اور ان کے پھیلائے ہوئے اور بنائے ہوئے ماحول سے نکل کر غور کرے تو صاف نظر آئے گا کہ اس بات کا کوئی تعلق اس سے نہیں. کوئی جزوی مماثلت کسی شے کو کسی کے موافق نہیں کر دیتی. کبھی یہ ہوتا ہے اسلام کے ساتھ ظلم کہ اس کی ایک بات کو کمیونزم کے ساتھ جوڑ کر کہتے ہیں دیکھو عین کمیونزم تو اسلام میں ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داری کی کسی ایک بات کا اسلام کی کسی ایک بات کے ساتھ اشتراک دکھاتے ہوئے، مشترکات دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری تو عین اسلام ہے. کبھی جمہوریت کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کبھی آمریت کے ساتھ. قرآن حکیم میں لفظ ملک آ گیا، بادشاہ، تو کہیں گے کہ بادشاہت تو عین اسلامی نظام ہے. اور کبھی جو ہے وہ تذکرہ اس بات کا ہو جائے کہ ملکہ سبا نے جو ہے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو کہیں گے دیکھو یہ پارلیمنٹ کا ثبوت ہو گیا. یہ سارے مذاق خیز استدلالات ہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. اسلام اپنی جگہ ذات میں کامل ہے. اور یہ جتنے ازم پیدا ہوتے ہیں، چاہے کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، اور اسی طرح سے جمہوریت ہو، ملوکیت ہو، یہ سارے اس کے بالمقابل اس کے ضد ہیں. کسی جز میں اس کا اشتراک، اور اسلام اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ان نظاموں کے ذریعے سے اسلام کی تعبیر و تشریح کی جائے. اسلام اپنی ذات میں جو ہے وہ ہے. اس کا شاندار ماضی، اس کا بہترین نظریہ و عقیدہ، یہ اس کے تعارف کے لیے کفایت کرتا ہے. آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے عملی صورت پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو دکھائیں کہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے. ہم کسی اور باطل کے اور کسی غیر کے نظام کے محتاج نہیں ہیں، کسی غیر کی تعلیم کے اور کسی غیر کے عنوان کے بھی محتاج نہیں ہیں. قل العفو، جو زائد ضرورت ہے اسے خرچ کرو. یہ ہے ترغیب انفاق کی. وہاں کیا ہے؟ جبر ہے کہ سب کو برابر کر دیا جائے لاٹھی کے ذریعے سے، مارتے ہوئے اور جبر کے ذریعے سے، کہ جو جتنا کمائے اتنا رکھ نہیں سکتا، بس اتنا رکھے گا جتنا دوسرے کے پاس ہے، متعین کیا گیا اس کے لیے. یا اسی طرح سے ذرائع پیداوار وہ کسی کی فرد کی ملکیت میں آ ہی نہیں سکتے، اور فرد کی ملکیت کو محدود کر دیا گیا کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں اسلام میں ہیں ہی نہیں، ناجائز ہیں. تو کسی ایک بات سے اشتراک کی بنیاد پر اشتراکیت قرار دے دینا اسلام کو، یہ زیادتی ہے اور ظلم کی بات ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا و آخرت میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کامیاب ہو جاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کی بابت. سوال یہ کھڑا ہوا تھا اصل میں سورۃ طٰہٰ کی آیات میں یہ بتایا گیا تھا
کہ یتیموں کے بارے میں خاص خیال کرنا چاہیے، اور ان کے مال کو خرچ کرو تو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مال کو کھا جاؤ اور اس کے نتیجے میں ایسا کہ اپنے پیٹ میں تم آگ بھرتے ہو۔ تو یہاں ان آیات کی روشنی میں صحابہ اکرام بہت محتاط ہو گئے۔ کسی کی زیر کفالت اگر کوئی یتیم تھا تو اس کا کھانا بھی الگ ہنڈیا میں پکانے لگے، اور اس کی وجہ سے مشقت آ گئی، ضیاع کا بھی اندیشہ تھا کہ وہ استعمال پورا نہ کرے تو بچ جائے۔ تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یتیم کے مال کو تو بہت حساس قرار دے دیا گیا، اب ہماری زیر کفالت جو یتیم ہے ان کو ہم کس طرح سے ان کی پرورش کریں؟ تو بتایا گیا کہ اتنی سختی نہیں ہے، ان کی مصلحت کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصلحت کی نگہداشت یہ بہتر ہے، یہ مطلوب ہے، یعنی یہ کہ ان کے مال جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں اور اپنے مال کا مطالبہ کریں، یا بہانہ بنا کر ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، بلکہ ان کی رعایت کرو، ان کی مصلحت کی رعایت کرو، ان کے مال کی نگہداشت کرو، ہاں اپنے ساتھ شریک رکھو، دسترخوان میں بھی اور ہنڈیا میں بھی اور اسی طرح بقیہ ضروریات میں بھی۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم انہیں باہم ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی دینی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اصلاح چاہنے والا کون ہے اور کون جو ہے وہ فساد کرنے والا ہے۔ یہاں اصل اعتبار نیتوں کا ہے، کس نیت سے کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ بظاہر عمل تو ایک جیسا ہے، ایک شخص یتیم کے مال کا کفیل ہے، دوسرا شخص یتیم کے مال کا کفیل ہے، ایک اس کو ملاتا ہے اس لیے کہ نقصان پہنچائے، اور ایک اس لیے ملاتا ہے کہ اس کے نگہداشت ہو، اس کی حفاظت ہو، اس کو برا نہ لگے کہ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، کسی قسم کی اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اب دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں اور نتیجہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لعنتکم، تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یعنی حکم یہ دے دیتا کہ ان کو بالکل الگ رکھ کر ان کی پرورش کرو، تو وہ بھی مشقت میں پڑتے اور تم بھی مشقت میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور دیکھو نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہاں مشرک عورت سے نکاح کا حکم بیان ہو رہا ہے، اور کتابیہ عورت کا حکم اپنی جگہ علیحدہ بیان ہوگا، وہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اگر غیر مسلم ہو، مشرکہ ہو، تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ولا تنکحوا، نہ کریں تمہارے مرد نکاح، المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور ایک لونڈی چاہے وہ مومنہ ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے جو ایک مشرکہ عورت ہو، چاہے اس کا حسن تمہیں اچھا لگتا ہو، یعنی خوبصورت ہو، بہت بھلی لگتی ہو، اس کے باوجود ایک غلام یعنی کنیز جو لونڈی ہے، مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کنیز کو جو کہ سیافام تھی آزاد کر کر نکاح کر لیا تھا، تو بعض لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کسی آزاد مشرکہ عورت سے نکاح کر لیتے۔ تو اس پر جب سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو یہ آیات نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور دیکھو اپنی مومنہ عورت کو کسی مشرک کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور اسلوب دیکھیے، باریک سا فرق ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ فرمایا کہ مرد تو خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں، ولا تنکحوا المشرکات فرمایا تھا، اور یہاں فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، کہ اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو۔ یہاں سے استدلال کیا علماء نے کہ عورت اپنا نکاح خود کرے یہ خلاف غیرت بات ہے، خلاف ادب بات ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی جو روایت ہے اس کے خلاف ہے۔ اس کا نکاح تو اس کے ولی کرتے ہیں، یعنی جو اس کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دیکھ کر کہاں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے رشتہ، وہاں اس کا نکاح کریں۔ تو ولا تنکحوا المشرکین، ہاں یہ بات منع کر دی گئی کہ کسی مشرک کے نکاح میں مومنہ عورت کو نہیں دیا جا سکتا حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ شخص ایمان لے آئے۔ ولا عبد مومن، اور البتہ غلام مومن، خیر من مشرک، کسی مشرک مرد سے بہتر ہے، ولو اعجبکم، چاہے وہ مشرک مرد جو آزاد ہے وہ تمہیں زیادہ بھلا نظر آتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ تو بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، یعنی اپنی شریعت کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ بیان کرتا ہے، یعنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں۔
یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.